رات کو کچھ لوگ مزاج پرسی کی خاطر سکھوں کے ڈیرے پر گئے۔ کرم سنگھ کے دوستوں نے اس کی زخمی پیٹھ پر تیل کی پٹیاں رکھنی شروع کر دیں اور باقی آس پاس بیٹھ کر حقہ پینے اور گپے لگانے لگے۔ جوگندر سنگھ اندر داخل ہوا۔ عورت کی عورت، ہمیں مار نہیں پڑی کیا جو تو بچہ جننے والی کی طرح ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا ہے؟ ایک کسان نے ابلتے ہوئے تیل میں سوت کی پٹی بھگو کر کرم سنگھ کی پیٹھ پہ رکھی تو وہ بلبلا کے اٹھا، پٹی دیوار پہ کھینچ ماری۔ لے جا اسے، میں نہیں لگواتا، وہ بیٹھ کے کراہنے لگا۔ چھریرے بدن کا ایک کسان گھٹنوں تک کیچڑ میں لتھڑا ہوا اندر داخل ہوا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر صرف جانگیا اور بنیان تھا۔ جوگندر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ واہ گرو کی فتح، رام سنگھ کیسے آئے؟ جواب دینے کی بجائے رام سنگھ دیوار کے ساتھ گھسٹ کر بیٹھ گیا۔ جوگندر اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ وہ دونوں سرگوشی میں بات کرنے لگے۔ یک بارگی جوگندر کے چہرے پر غصے کے آثار پیدا ہوئے اور وہ مٹھیاں بھیج کے بولا، کب؟ رام سنگھ نے کہا، کل۔ مہندر سنگھ نعیم کے پاس سے اور کرم سنگھ چارپائی سے اٹھ کر ان سے جا ملے اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ ان کے رنگ سفید پڑ گئے تھے، آنکھیں غصے میں سرخ تھیں۔ مزاج پرسی کے لیے آئے ہوئے کسان اپنے اپنے حقے اٹھا کر رخصت ہونے لگے۔ جوگندر سنگھ نے کھڑے ہو کر کہا، آج رات کو۔ وہ اپنی پگڑی ٹھیک کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ نعیم نے وہیں بیٹھے بیٹھے مہندر سنگھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ قتل ہو گیا۔ کون؟ ہمارا بھائی چچیرا۔ کیوں؟ پانی لگا رہا تھا۔ پھر؟ آج ہم ان کا صفایا کریں گے۔ کیسے؟ جیسے انہوں نے کیا۔ چلو گے؟ ہم اپنے دوستوں کا بدلہ لینے ان کے ساتھ جایا کرتے ہیں۔ بزدل۔ بکو مت، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، نعیم نے کہا اور باہر نکل آیا۔ رکھوالی کے لیے فصل میں سونے کی آج اس کی باری تھی۔ وہ شیشم کے پیڑ پر مچان میں لحاف کے اندر گھٹنے سینے سے لگائے سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک سایہ نیچے کھڑا بلم کی نوک اسے چپو رہا تھا۔ کیا ہے؟ نیچے آؤ نعیم، ہم جا رہے ہیں۔ وہ نیچے اتر آیا۔ اندھیرے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے انہوں نے دوسروں کو جا لیا۔ یہ مہندر سنگھ کے تینوں بھائی تھے۔ ان کے ساتھ کلدیپ کور اور اس کی ساس بھی تھے۔ مردوں کے بدن پر ایک ایک لنگوٹ تھا اور ان کے تیل ملے ہوئے سیاہ جسم اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ عورتوں نے سروں پر ٹوکریاں اٹھا رکھی تھی۔ عورتوں کو لے کر لڑنے جا رہے ہو؟ نعیم نے پوچھا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے سرسبز کھیتوں کے بیچ مغرب کی سمت چلتے رہے۔ بادلوں کی تاریکی میں صرف بہتے ہوئے پانی کا دھیما شور سنائی دے رہا تھا۔ نہر کی پٹری پر چڑھنے کے بعد ایک جگہ مہندر سنگھ رک گیا۔ اس نے بلم کے پھل سے کھیت کے ٹوٹے ہوئے کنارے کو چھوا اور کہا، یہاں پر وہ پانی لگا رہا تھا۔ نعیم نے پوچھا، انہوں نے پانی کیوں توڑا؟ انہیں نہیں ملا تھا۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں چوری کی۔ اب وہ دریا پر کھڑے تھے۔ وہاں 3 آدمی گھاس پر لحاف اوڑھے سو رہے تھے۔ تینوں سکھ بھائیوں نے ایک ساتھ لحاف جھٹکے سے اٹھا کر دور پھینکے اور بلموں کے پھل سوئے ہوئے آدمیوں کے سینوں میں اتار دیے۔ مہندر سنگھ نے اپنا بلم نعیم کو پکڑایا اور لپک کے ماں کی ٹوکری سے تلوار نکالی اور ایک ایک وار میں ان کے سر جدا کر دیے۔ وہ آواز نکالے بغیر مر گئے۔ نعیم ہاتھ میں بلم پکڑے دریا کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ مہندر سنگھ کے خاندان کے مردوں نے چارہ کاٹنے والے ٹوکوں سے مرے ہوئے آدمیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ان کے گھر کی عورتوں نے ٹوکریوں میں بھر بھر کے گوشت کے ٹکڑے دریا میں بہا دیے۔ پھر انہوں نے لالٹین جلائی اور خون آلود زمین کو کدال سے کھودا۔ کلدیپ کور اور اس کی ساس نے بڑی پھرتی اور صفائی سے مٹی ٹوکریوں میں لاد لاد کر دریا میں بہا دی۔ زمین کو ہموار کرنے کے بعد وہ خاموشی سے لوٹ آئے۔ نعیم کو اپنے منہ میں خون کا مزہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کھنکار کے تھوکا تو اسے لگا اس نے بہت سے پتھر کھا لیے ہیں جو اس کے معدے میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔